ارے خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا. جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، گاؤں تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا. اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام. الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو. اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں کرتا آدمی. ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم. ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑے کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا. فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں. چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں. آیا نظر کے نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کے نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو. آیا ہے ہدہد. سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں چھاتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی.
بیان شروع کرتا انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام اے بادشاہ انی وجدتم راحتا تملکہم اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں انی وجدتم راحتا تملکہم میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے انی وجدتم راحتا تملکہم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم سبحان اللہ ہدہد کا بیان دیکھو بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا انی وجدتم راحتا تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے اس کا ملک ہے اس کی بادشاہت ہے تخت پر بیٹھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں علماء کی چوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے بنبئی یقین او لأتبعنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے فمكث غير بعيد دور نکل گیا میں دور چلا گیا میں فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں ایسی خبر دوں گا ایسی بات بتاؤں گا ایسا قصہ سناؤں گا ایسے حالات بتاؤں گا وجئتک من سبأ بنبأ یقین سچی بات بتاؤں گا پکی بات بتاؤں گا اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں آپ کے علم میں بھی نہیں اب اس نے آ کے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو ہوا ہی کرتی ہے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں ہو کیا گیا اس میں عجیب بات کیا ہے تو نے دیر کیوں لگائی توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں کیا ہو رہا ہے یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر کیوں
کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں نہیں. پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها قومها یسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو. میرا جگر پھٹ گیا. سورج کے پجاری ہے، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں. پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے. اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ہائے قربان جاؤں ہد پکھی پرندے، تیری عقل پہ قربان جاؤں، تیری سمجھ پہ قربان جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں. تو ہے تو پرندہ. کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے. جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا. شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا. بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں. سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فصدهم عن السبیل، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا. ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا راضی سے بڑھنے سے بیسی سانس کو کیا. یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی. اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبين.
پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے, ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے, سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے, وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے, اللہ تعالی علی وعدونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر, تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر, پرندوں کا بادشاہ, جنوں کا بادشاہ, ساری خلقت کا بادشاہ, زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے, یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا, لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے, میلے ٹھیلے لگا رکھے, مزار ولی کا ٹھیٹر, اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں, اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈھپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ خود خط لے کر کے دوڑا ہے, اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی, اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے, پھینک کر بھاگ آتا, بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے, جاگتی ہے, خط سینے میں پڑا ہوا ملتا ہے, اٹھا کر کھولتی ہے, پڑھتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے, بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی, اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی, ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہ نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں ڈالا, قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے, اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا, جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی, جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہے, ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈال کا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت, یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل, موٹر, کار, ہوائی جہاز, سکوٹر, سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈال کا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو, اپاہج بن گئے ہو, ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں, لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر, کار, ہوائی جہاز, ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی, سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے
طاقتور لوگ تھے 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا۔ سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا۔ میری بادشاہ نے دیکھی کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ وزیر اکٹھے کیے، اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یا کہتا ہے خدا کے پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو، جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو، ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں، تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں، نحن اولو قوت واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، بلقیس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ قوم کو قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے،
سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ اٹھی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ کہنے لگے اور پاگلوں والی باتیں نہ کرو، جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے۔ ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی 2 لڑکوں کو انگلی تو مار دے گا، خبر شاور سے بہنا نہیں۔ کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو۔ اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ۔ کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية، بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگی جس بستی میں 2 بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے، وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے گی۔ یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے۔ پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں۔ BA پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا، یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا۔ جن کا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا۔ قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے، اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا، حالات دوسرے۔ فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے، اور تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے، تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟
کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی، لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ۔ آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا۔ جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ۔ جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوئی؟ تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے، ہم سمجھایا کرتے ہیں۔ کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا، کتنا نور ہے اس میں، سارے جہان کو منور کرتا ہے، سبحان اللہ، کتنا بہترین خدا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو، اور بلقیس چلنے لگی، نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا، تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں، سلوار کو اوپر کو کرنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ سَاقَيْهَا، بلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی، اوپر سلوار کر لی، کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار، میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی۔ فرمایا کدھر ہے پانی؟ نیچے بیٹھ کر کے یہ شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں، نظر تو آتا ہے پانی، تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے، شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے، خدا اور ہے، خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے۔ سمجھایا اس کو، کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا، تیرا خدا، میرا خدا، سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے، خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے انبیاء کرام کی قرآن مجید کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیٹ ہے، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہد گرخان پکھی، اس کو عربی میں ہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا، بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائے، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا، ہدہد کیوں نہیں آیا، درخان پکھی آیا کیوں نہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا، مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا، پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں، کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا، آیا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں دی، کہاں چلا گیا، کہیں باغی تو نہیں ہو گیا، کہیں مر تو نہیں گیا، گیا کہاں، ام کان من الغائبین۔ فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا،
جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، تو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں ڈرتا آدمی۔ ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑیں کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا۔ فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو۔ آیا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا، اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا، انی وجدتم، اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، انی وجدتم رأتا تملکہم، اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ انی وجدتم رأتا تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ انی وجدتم امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، ہدہد کا بیان دیکھو،
بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا، انی وجدتم رأتن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ایک، ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے، اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے۔ بنبئی یقین اولا ادبانو اولا یاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے، فمکث غیر بعید، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں۔ Home and house, two very different things. Home is ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا، اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں۔ اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں، ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد درخان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر، کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا، وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا، سورج کو میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔
اور مسلمان لوگ پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے تو ہر طرف پر لازم ہے تو صبح شام ایک ایک تکبیر کا بجائے برباد کرے۔ اے خدا اے خدا ہے جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا، شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، او میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ لیتے ہیں نا، رابطے پہ بننے سے بیسی سانکو کیا۔ یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ کہ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے۔ اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ،
ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ خود خود خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک کے سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں۔ یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی۔ اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ تو سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے۔ آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں، ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے۔ جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو۔ جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں۔ ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے، مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے، 22ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ 10 منٹ ڈلیوری ایپس پہ لوئسٹ پرائسز مل سکتے ہیں؟ زیپٹو کے سپر سیور پہ ملتے ہیں سب سے لوئسٹ پرائسز آن فروٹس۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا۔ سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا، میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے،
کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء, اپنے سفراء, اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں, میرے سفیروں اور میرے ممبروں, بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو, ذرا سوچو, ذرا سمجھو, ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے, بادشاہ بھی ہے, وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ, واتونی مسلمین, یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو, سورج کی پوجا چھوڑو, چاند کی پوجا چھوڑو, احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے, تمہارا سب کا خالق و مالک ہے, یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں, تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے, اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا, کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے, تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں, تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے, ملک کا پتا ہے, ہم تیری رعایا ہے, ہم تیری قوم ہے, ہم تیرے پیچھے ہیں. نحن اولو قوت و اولو بأس شدید, رگڑ کے رکھ دیں گے, پیس کے رکھ دیں گے, تباہ کر دیں گے. تو اعلان جنگ قبول کر لے, تو گھبرانا, ہم کتنی طاقتور قوم ہے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی, پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں, اپنے وزیروں سے منوا لوں, اپنے سفیروں سے منوا لوں, اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا, اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. قوم کوئی نہیں سمجھتا, ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا, برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا. حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا. امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے, اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے, اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. قوم پڑ گئی الٹی, قوم کا مزاج بگڑا ہوا, طاقتور قوم. یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا, نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں. ساری قوم بگڑ اٹھی, ہم طاقتور ہیں, قوت والے, نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے.
پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. کہنے لگے او پاگلوں والی باتیں نہ کرو. جب دو بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو دو بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد میٹا کرتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام. کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا. خبر شاور سی بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رچ جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا یہ، نہ کہیں پروفیسر لگا، نہ انجینئر لگا، نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے، نہ مولوی ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ عربی ہے، نہ عالم ہے، نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو، جس طرح تمہارے یہاں اخباروں میں نہیں آیا کرتا، ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہا ہے ہدہد، ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15,000 روپے تو کماتا. گھر میں آتا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے. اللہ کے ولی، تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے، تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے. تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا، غیرت والا، حیا والا، معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے، بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے کہ تختی منگوا لے. یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پھر اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک دن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے، انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس
اس نے کہا اور کیا کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک، آپ پلٹ جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جا جن آج کل ایک مینو لگ جاوے نا مزہ ہی آ جانا. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاوا اپنی مسیطے، سارا نے پوچھا دسو تا کی رائے ہے بندے ہو کہ نہیں. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا، دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے گھر والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو، جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ، نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے، کوئی تکلیف نہیں. گاڑی میں نہیں چڑھنا، اشتہار نہیں چھپنا، اخبار میں نہیں آنا، سی آئی ڈی آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی، نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے، بس مزے ہی مزے. جن کہنے لگا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے. اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے. تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے. کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی. لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ. آپ لوگ بھی سوچے اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا. جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ. جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوئی. تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح. سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے، ہم سمجھایا کرتے ہیں. کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا، کتنا نور ہے اس میں، سارے جہان کو منور کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین خدا ہے. سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو. اور بلقیس چلنے لگی، نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا. تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں. سلوار کو یہ اوپر کو کرنے لگی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے. قرآن کریم کہتا وَكَسَفَتْ سَاقَيْهَا، پنڈلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی، اوپر سلوار کر لی. کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار، میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی. فرمایا کدھر ہے پانی. نیچے بیٹھ کر کے شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں. نظر تو آتا ہے پانی. تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے، شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے. خدا اور ہے، خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے. سمجھایا اس کو. کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا، تیرا خدا، میرا خدا، سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے. خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتی.
فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا، سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں، سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا، آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ کیسے رد کیا؟ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں،
ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا. عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے. ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے. عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں تو میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے, ہاتھیوں کی فوج ہے, بڑی طاقتور فوج ہے, اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا. عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے, انچارج تھے. تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی. وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے. چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا, 1 سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا, 1 سال میرے کعبے کا طواف ہوگا. 1 سال لوگ ادھر آئیں گے, 1 سال لوگ ادھر جائیں گے. عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں. نے کہا کمال ہے, آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں. کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے. کہ کمال ہے تیری, کعبے کی بات نہیں کرتا, اونٹوں کی بات کرتا ہے. تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی, کعبے کی بات کر. ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا, اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں, اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے, کعبہ میرا نہیں, کعبے والا کوئی اور ہے. Hi everyone, I got egg streaming device from Snapdeal. So first I'm unboxing it and بیت اللہ میرا نہیں, بے شک چابیاں میرے پاس ہیں, بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے, بے شک میں وہاں کا متولی ہوں, لیکن تیرا خیال غلط ہے. کعبے کا مالک میں نہیں, کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے, میرا بھی مالک ہے. سارے جہان کا وہی مالک ہے, وہ تجھ سے خود بات کرے گا. مالک میں مالک ہی نہیں, میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا, جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں. عبد المطلب نے جواب دے دیا, فرمایا میں نہیں جانتا, کعبے والا جانے اور تو جانے. تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے, میرے پلے کچھ نہیں, وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا. جب زیادہ مجبور کیا ابرہا نے, عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی, اور ساری زمین کا مالک وہ, آسمان کا مالک وہ, سمندروں کا مالک وہ, دریاؤں کا مالک وہ, تیری فوج کا مالک وہ, میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا. میرا کعبہ ہے ہی نہیں, مالک کائنات کا ہے, وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا. ابرہا سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے, اور اس کے بعد گھر گئے. پریشانی ہے الہی, میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں, میرے پاس تعداد نہیں, میرے پاس فوج نہیں, اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے. مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا, اے بیٹی آمنہ, او آمنہ, چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے. عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے, چلی جا رہی ہے, اور کعبے میں لے گیا دادا, اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے, اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے, او مولا تیری مرضی, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو خالق و مالک ہے.
مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہ گار ہوں، تیرے در کا خطاوار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے، آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والے تو سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہا کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہیں، یہ ڈولے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی، خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ بس آؤ، اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں،
اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکریں، قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 کا ہاتھیوں کے اندر سے گزر، خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو، فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے انہیں اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا کہ بادشاہ وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ اس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مرواتی، اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے نا۔ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سرچی تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔ یہ ہاتھ مٹی میں جان ڈال دیتے ہیں، بڑے پیار اور جتن سے پوشن دے کے اسے عقل کرتا ہے آدمی، کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پنے کا فخر ہے۔ فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ تو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا۔ وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا،
अपनी शादियां करके दिखलाई, अपनी बच्चियों की शादियां करके दिखलाई, अपने अजीजों रिश्तेदारों की शादियां करके दिखलाई, बीमार भी होके दिखाया, मदीने का बादशाह बन के भी दिखाया और अपने पेट पे 2-2 पत्थर बांध के भी दिखाया। एक एक वक्त में एक एक बकरी की रान भी खा के दिखाई और कई कई वक्त में दरख्तों के पत्ते चबाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भी दिखाया। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई मर्तबा ऐसा होता था, महीनों महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला, पानी भी मोल मिलता था। तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में फतह करके भी दिखलाई। जंग बदर के फातिह को देखो, अगर किसी ने शिकस्त देख ली हो तो ओहद के मैदान में पैगंबर के चचा के 11 टुकड़े उठाते हुए को देखो।